وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ توبہ اور استغفار کرنا، اس کی بھی رغبت دلائی اور اس کی بھی اہمیت بیان کر دی، وہ بھی ذرا سنتے جائیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں، سورہ نساء ہے، آیت مبارکہ نمبر 110 آ گئی۔ فرمایا اللہ کریم نے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ایک بندہ، اس بندے نے غلطی کر لی، اس بندے سے گناہ سرزد ہو گیا، اس بندے نے زیادتی کر لی، دونوں باتیں ہیں، یا یعمل سوءً گناہ کر لیا، برائی کر لی، دوسری بات او یظلم نفسہ یا اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اگر دیکھا جائے بندہ جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے وہ بھی در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے لیے بوجھ اٹھا رہا ہے۔ غلطی کی یا اس نے ظلم کیا، پھر ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، اللہ کہتا ہے یجد اللہ، جب بھی استغفار کیا، جب بھی رجوع کیا، جب بھی توبہ کی، جب بھی معافی مانگی، اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ اللہ غافل نہیں اپنے بندے سے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، نیکی کریں 10 گنا ملتا ہے، 70 گنا، 700 گنا، حساب ہی کوئی نہیں۔ نیکی کا کتنا درجہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ شروع میں بتایا گیا کہ عشر امثالہ، اس کی 10 گنا ملے گا، برائی 1 گنا۔ کتنی چھوٹ اللہ نے رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ پھر بھی نیت کر لی نیکی کی کہ میں کل انشاءاللہ 10 بندوں کو روزہ افطار کرواؤں گا، نیت کر لی نا، میں دعوت نہیں دے رہا، میں نیت بتا رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کل 10 بندے، میں کل 10 بندوں کو روزہ افطار کرواؤں گا۔ عوان صاحب آپ بھی سن سکتے ہیں، نیت کر لی۔ قاعدہ یہ ہے، دونوں باپ بیٹا دونوں سنیں، قاعدہ یہ ہے، نیت کر لی اللہ نے اجر عطا کر دیا۔ برائی نیت کر لی، میں کل چوری کروں گا، خدا نخواستہ چوری کرنے کا ارادہ کر لیا، کل آ گیا اگلا دن، چوری کرنے چلا گیا، چوری کر بھی لی، سامان اٹھا لیا، اٹھا کے پھر رکھ دیا، واپس آ گیا، دل میں خیال آیا یہ ٹھیک نہیں ہے، ترک کر دیا، اس کے خلاف جرم نہیں لکھا جائے گا۔ کتنا کرم رب کا، کتنی آسانی رب نے اپنے بندے کو دی، پھر بھی بندہ اللہ سے غافل رہے۔ فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو برائی کماتا ہے اپنے آپ کے لیے، وہ اپنے آپ کے لیے ہے اور اتنی ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جانتا بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ حکیم سے مراد وہ حکمتوں والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کون کون سی میں نے آسانیاں دینی ہیں اور کہاں کہاں میں نے اس کو معاف کرنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس ضمن میں امام احمد نے اپنی مسند میں ایک حدیث روایت نقل کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خود، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا تو میں اس پر فوری عمل کرنے کی کوشش کرتا، اپنے آپ کو نفع دیتا، یعنی عمل کرتا اس پہ۔
ایک فرمان سنا ہے، عمل کیا۔ تو مجھے ایک بات حضرت ابو بکر نے بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ علی یہ کہتے ہیں مجھے ابو بکر نے بتائی، اور ابو بکر جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں پیار کتنا دیکھیں، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آپس میں یکجان تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ یہ ہم نے اپنی روٹی روزی کے لیے ادھر ادھر باتیں بنا لی ہیں اور فرقے اور سارا کچھ بنا لیا ہے دکانیں چلانے کے لیے۔ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اگر اختلاف رائے بھی تھا، ہوتا ہے، ایک بات میں نے کی، ایک بات آپ نے کی، ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن احترام پورا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے بات کہتے تو مجھے ہمیشہ سچی بات کہتے، اور انہوں نے مجھے یہ بات فرمائی ہے کہ ما من مسلم یذنب ذنبا ثم یتوضا فیصلی رکعتین۔ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی ڈھیل کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، تو کیا ہے، ثم یستغفر اللہ لذلک الذنب الا غفر لہ۔ وضو کیا، 2 رکعتیں نماز پڑھی، اللہ سے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ معمول بنا لے کہ میں نے ہر گناہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے نا۔ زندگی میں غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کے بعد رجوع کرے، استغفار کرے، اور اس استغفار میں اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ معاف کرنے والا، بتا کون رہا ہے؟ اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے پیارے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے امت کے افراد کو بتا رہے ہیں کہ یہ خوبیاں، یہ باتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ پھر معافی مل گئی گناہ کرنے والے کو، اور دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا۔ جو اللہ کے بندے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں مایوس نہ ہوں، غلطی کرنے والا گناہگار مایوس نہ ہو، یہ رب کا اعلان ہے۔ غلطی ہو گئی، معافی مانگنا، رجوع کرنا، میں تیرا ہوں، میں تیرا رب ہوں، میرے تیرے اندر بیگانگی کیسی، اجنبیت کیسی، تیرا میرا ایک تعلق ہے، تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، مجھ سے کون سا پردہ ہے، مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں، غلطی ہو گئی، غلطی کے بعد اکڑ نہیں جانا، ڈٹ نہیں جانا، ضدی نہیں بن جانا، پھر اللہ کی طرف مائل ہونا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور پھر اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل معافی مانگ رہا ہے، یہ عارضی معافی، اللہ تو جانتا ہے نا، اس نے صحیح معافی مانگی، یہ میرے ساتھ بھی ڈرامہ کر رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح اللہ کی طرف سے